السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سٹریس کے بارے میں ہینز سیلے کے نقطہ نظر کو تفصیل سے دیکھیں گے، جس کو سیلز جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم یعنی سیلے کا بیان کردہ عمومی موافقت کی علامات کا ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ دور حاضر کے لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ سٹریس مختلف قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ سے جانی اور مانی نہیں جاتی تھی۔ جس طرح لفظ سٹریس کی مقبولیت کا صحرا ہینز سیلے کے سر جاتا ہے، اسی طرح سٹریس کو پہلی دفعہ طبی معنوں میں استعمال کرنے کا صحرا بھی سیلے کے سر ہی جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سٹریس ایک ایسا غیر مخصوص رد عمل ہے جو فرد کو کسی خاص صورتحال میں کسی مطالبے یا مہیج کے جواب میں لازماً اختیار کرنا پڑتا ہے، یعنی سٹریس آپ کی ایک جسمانی رد عمل ہے۔ سیلے کی ان خدمات کے پیش نظر ان کو فادر آف سٹریس ریسرچ کے لقب سے نوازا گیا۔ کیننز ماڈل آف سٹریس نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ جب سٹریسفل ایونٹ ختم ہو جاتا ہے تو جسم دوبارہ سے اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر سٹریسر ختم نہ ہو بلکہ وقت کے ساتھ جاری رہے تو اس وقت فرد کی کیا حالت ہوگی۔ اس موضوع پر سیلے نے کئی سال تحقیقات کیں اور انہوں نے بتایا کہ اگر سٹریسفل ایونٹ لمبے عرصے تک جاری رہے گا تو جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم پیدا ہوگا۔ سیلے نے جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم کی 3 سٹیجز بیان کی ہیں۔ پہلی سٹیج کو آپ الارم سٹیج کے نام سے جانتے ہیں، دوسری سٹیج دی ریزسٹنس سٹیج اور تیسری سٹیج کو ایگزاسشن سٹیج کہا جاتا ہے۔ پہلی سٹیج کو الارم سٹیج کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ جب فرد کسی سٹریسر یا خطرے کا سامنا کرتا ہے تو فوراً ہی جسم کے اندر ایمرجنسی رسپانس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر مختلف عضویاتی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو جانا، سانس کی رفتار کا بڑھ جانا، آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا، نظام انہضام کا سست ہو جانا۔ ان تمام تبدیلیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کو خطرے سے نمٹنے کے لیے طاقت اور وسائل مہیا کیے جائیں۔ اس مرحلے میں ہنگامی علامات پیدا ہوتی ہیں، فائٹ اور فلائٹ والا رد عمل پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں عضویہ کے سارے نظام متحرک اور بیدار ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیج یعنی ریزسٹنس سٹیج میں پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم بہت سی جسمانی تبدیلیوں کو واپس نارمل حالت میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن پہلی سٹیج میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات ابھی باقی رہتے ہیں۔ مثلاً خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ایڈرینل گلینڈ کے کچھ ہارمونز جیسے کہ کورٹیسول اور ایڈرینلین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے اور جسم کا ہر حصہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اور مدافعت کے لیے مصروف عمل نظر آتا ہے۔ اس مرحلے میں مدافعت یا مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ اگر خطرہ ختم نہ ہو تو پہلی سٹیج میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں کم شدت کے ساتھ جاری رہتی ہیں۔ عضویہ پرسکون حالت میں واپس آنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ہارمون جیسے ایڈرینلین اور کورٹیسول مدافعت پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سٹریس کے بارے میں ہینز سیلے کے نقطہ نظر کو تفصیل سے دیکھیں گے، جس کو سیلز جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم یعنی سیلے کا بیان کردہ عمومی موافقت کی علامات کا ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سٹریس کی وجہ سے انسان کی موت کتنی دیر میں واقع ہوگی، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سٹریس نے جسم کے کون سے حصے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ دل یا جگر کو زیادہ متاثر کرنے کی صورت میں جلدی موت واقع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ This was all about Sally's General Adaptation Syndrome۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔